السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر زاہد چودھری CNN چکوال سے۔ بالآخر آج شہباز گل کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت کے حکم سے جوڈیشل کر دیا گیا، اور اس کا ڈراپ سین تو یہی ہونا تھا۔ عدالت نے پولیس کی التجا پہ مزید ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے شہباز گل کو جیل میں بھیجنے کا حکم دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس حوالے سے پولیس کی جو نظرثانی کی درخواست ہے مزید ریمانڈ کی، وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے میری گفتگو ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ چونکہ اس میں ان پہ غداری کا الزام تھا، تو بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ جو ملٹری کی کورٹس ہیں اس کا ٹرائل ان میں ہوتا، لیکن اب چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی کوئی تحریری التجا آرمی سے نہیں کی، تو اب میرے خیال سے اس کا ملٹری ٹرائل جو ہے ہونا وہ ممکن نہیں لگتا۔ یہ ہے کہ حالات واقعات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دنوں بعد شہباز گل کی ضمانت ہو جائے گی۔ بہرحال چلیں، جو انہوں نے جرم کیا اس کی جو سزا بنتی تھی وہ کچھ انہیں مل گئی ہے، باقی بھی مقدمے کا ٹرائل ہوگا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور رپورٹ کچھ دیر پہلے میری نظر سے گزری ہے کہ PTI کی طرف سے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس میں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ PTI نے 6 ماہ کے لیے $25,000 ماہانہ پر لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اب اس لابنگ فرم کا کام کیا ہوگا؟ 6 ماہ کے لیے $25,000 ہر مہینے ان کو PTI ادا کرے گی، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو کمپنی ہے جس فرم سے PTI نے معاہدہ کیا ہے وہ PTI کے حق میں انٹرویوز کا ارینج کرے گی، مختلف فورم کو استعمال کر کے PTI کے حق میں کمپین چلائی جائے گی، اور اس بات کا انکشاف وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے کیا ہے۔ ان کا جو ٹویٹر ہے اس پہ انہوں نے اس کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے PTI کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دیکھیں، اس سوال سے جو احسن اقبال صاحب نے تنقید کی ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی دوسری کمپنی میڈیا کو اشتہارات دے کے اپنے حق میں کمپین چلواتی ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ ایسا وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے کچھ اثرات جو ہے نا وہ میرے خیال سے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح گزشتہ 4 سال سے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ جو چینل ہے ARY، ہمارے ملک کا جو نجی چینل ہے، سوری نام نہیں لینا چاہیے تھا لیکن چلیں لے لیا ہے، تو ویسے بھی پتہ ہے سب کو کہ وہاں پہ بالکل ہی یک طرفہ جو ٹریفک چلائی جا رہی تھی، ٹوٹل PTI کے حق میں جتنی بھی تفصیلات تھیں، خبریں تھیں، جو بھی تبصرے تھے یا جتنی بھی ان کی نشریات تھیں، وہ یک طرفہ معاملہ چلتا تھا۔ تو ابھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس دن سے شہباز گل صاحب والا بیان سامنے آیا ہے اور ہلکی پھلکی ان پہ پابندی عائد ہوئی ہے حکومت کی طرف سے اور متعلقہ ادارے کی طرف سے، تو اس کے بعد ان کی بالکل جو نشریات ہیں اس میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ
یوں لگتا ہے وہ تو بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں، پہلے والی تو بات ہی نہیں رہی۔ تو اس میں یہ ہوگا، یہ بڑی غلطی ہوگی کہ جس طرح شہباز گل صاحب والا بیان نشر کیا ہے اے آر وائی نے، اسی طرح اگر آپ مختلف کمپنیز کو خرید کے لابنگ کروائیں گے، جیسے یہ پشاور میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بندے بھرتی کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑے جو ونگ ہیں وہ خریدے گئے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ٹی آئی کی مخالف جتنی بھی قوتیں ہیں، جس میں اداروں کا نام بھی لیا گیا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اس کو کمپین کو چلوایا جائے۔ تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ جس طرح شہباز گل صاحب کا بیان آیا ہے، خدا نخواستہ ایسے کچھ حالات اور پیدا ہوں گے۔ دیکھیں، امریکہ سے اگر ایک کمپنی یا کسی بھی جگہ سے ایک کمپنی پیسے لے کے آپ کی لابنگ کرتی ہے تو اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ آپ کے لیے، ہمارے لیے کتنا محترم ہے، اس کی کتنی عزت ہے، اور کس حوالے سے اسے اس کی بات کرنی چاہیے، اس کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ سوچنے والی ہیں۔ تو ان کے بارے میں میری پی ٹی آئی سے جو ہے نا وہ درخواست ہے کہ آپ جس کو بھی اپنی لابنگ کے لیے کوئی ٹھیکہ دیتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا ان کو سمجھا دیں کہ ملک کے اداروں کے بارے میں کوئی ایسی رائے نہیں آنی چاہیے، تاکہ بعد میں آپ کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں سامنے کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی جو روپیہ ہے وہ تقریباً گزشتہ کئی دن سے، آپ کہہ لیں گزشتہ چند روز سے یا ایک ہفتے سے کہہ لیں، روپیہ بڑا مستحکم ہو رہا ہے اور دن بدن جان پکڑتا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں قوم موجودہ حکومت سے یہ بھی توقع رکھتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں چھوٹی موٹی نہیں، 2 4 5 روپے کی نہیں، بلکہ بڑی کمی، کم از کم 15 20 روپے سے اوپر کی کمی جو ہے نا وہ عوام کا حق بنتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فی بیرل کے حساب سے تقریباً بے حد کم ہو چکی ہیں، اور اس کا جو پورا ریلیف ہے وہ یقینی طور پہ قوم کو ملنا چاہیے، اور یہ قوم کا حق ہے۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے جو دن بدن آپ نے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے اور بجلی کی قیمتیں جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کم از کم اس بات کا تو خیال کریں کہ آپ لوڈ شیڈنگ جن اوقات میں کرتے ہیں ان کا بھی بل عوام کو آپ دے رہے ہیں، اور یہ جو فیول ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ آپ نے ڈالی ہے گھریلو بلوں میں، کمرشل والا تو چلیں آپ نے ختم کر دیے، تو خدا را قوم کے حالات دیکھیں، ملک کے حالات دیکھیں، کم از کم یہ فیول ایڈجسٹمنٹ والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں، کوئی اچھا کام کریں تاکہ کسی غریب سے آپ دعا بھی لے سکیں، لوگوں کی آہیں اور بدوائیں ہی نہ لیتے رہیں۔ تھینک یو۔